بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ بے شک اس وقت تمہارے لیے یقین رکھنا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا بہت مشکل ہے۔ ہر سانس تکلیف دیتی ہے، اس وجہ سے اللہ پر سے یقین کرنا مت چھوڑ دینا۔ نصیب کی باتیں کرتے ہو تم، ایک بات تو بتاؤ، اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو پھر دعائیں کس لیے ہوتی ہیں؟ آزمائش تو انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ صبر و برداشت کرنے والوں کی اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے۔ اور جب آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرنے کی۔ اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ اس سے کہیں کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دے، دعا کریں اس سے، کہیں کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ آزمائشیں تمہارے صبر کا امتحان ہیں۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو، اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ وقت مرہم نہیں ہوتا، لیکن اللہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا کچھ بدل دیتا ہے کہ کھوئے ہوئے یاد ہی نہیں رہتے۔ وہ اپنی عطاؤں کو مرہم بنا دیتا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خالی جگہ اپنی بڑی بڑی نعمتوں سے ایسے پر کر دیتا ہے جیسے کبھی یہ خالی پن رہا ہی نہ ہو، جیسے کبھی وہ دور ہوا ہی نہ ہو، جیسے ہم نے کبھی کچھ کھویا ہی نہ ہو۔ اللہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ لا حاصل کو حاصل بھی بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تو توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ نے تو آپ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، تو پھر آپ کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ اور کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے نا، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے، پھر چاہے کشتی منج دہاڑ میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو۔ جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے، اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہی کیا ہے۔ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے۔ بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ۔ خالق خود ہی نبٹ لے گا تمام دکھ دردوں سے۔ مومن کبھی غم زدہ یا نا امید نہیں ہوتا، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتا ہے۔ اس کی قرب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہیں۔ جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اس کی پسندیدگی تو مل گئی نا، اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا۔ اس کی موجودگی کا احساس اللہ کی صدائیں پیاسی روح کی پیاس کا محور بن جاتی ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ بس اتنی سی بات ذہن نشین رکھو کہ تم تنہا نہیں ہو۔ ساری دنیا تم سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ تمہارا اپنا وجود بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، تب بھی تم اللہ کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا، اور توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے، اور ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اور تم فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بس اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، اور وہ کن تمہارا یقین کہلواتا ہے۔ اور اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لٹانا بھلا کیا مشکل۔ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی
وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا اور ضرور سنے گا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا، اور اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے، تو پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو۔ اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر۔ جبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نکال نہیں رہا، تو پھر کیوں ہو گئے ہو مایوس اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے؟ یقین رکھو اس کے الرحمن اور القادر ہونے پر نصیب میں رد و بدل کرنا اس کو خوب آتا ہے، اور اللہ یقین والوں کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔